اسلام کے نامور جنرل قتیبہ بن مسلم کی داستان جہاد۔ پیش لفظ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خراسان کا عقاب۔ اسلام کے نامور جنرل قتیبہ بن مسلم کی داستان جہاد۔ فربار سے مرو، وہاں سے توس اور پھر رے اور مخاوند کے راستے منزل پر منزل مارتا ہوا خینس ایک روز بصرہ میں داخل ہو رہا تھا۔ توسی کے مقام پر اسے خلیفہ عبد الملک بن مروان کے مرنے اور اس کی جگہ اس کے بڑے بیٹے ولید بن عبد الملک کے تخت نشین ہونے کی اطلاع ملی تھی۔ بازار سے گزرتے ہوئے اس نے ایک شخص سے حجاج بن یوسف کی رہائش گاہ کا پتہ پوچھا۔ جب وہ اس کا جواب دے کر آگے بڑھنے لگا تو خینس نے اسے روکتے ہوئے پھر پوچھا، اخی، کیا تم مجھے حجاج کے متعلق بتا سکو گے؟ اس نے رک کر اس کی طرف منہ کرتے ہوئے کہا، ضرور، وہ ایک عمدہ اور نڈر جرنیل ہے، مگر اونٹ کی طرح کینہ پرور اور بھیڑیے کی طرح خون آشام ہے، اور اس کے مابا امتیاز وہ ایک بے بدل سپہ سالار اور فصیح البیان خطیب بھی ہے۔ خینس کچھ سوچتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ حجاج بن یوسف کے پاس کھڑا تھا۔ اس کی آنکھیں کچھ اس طرح سرخ تھیں جیسے دو چشمے ہوں اور ان سے خون ابل رہا ہو۔ اس کے چہرے پر دبدبا تھا، اس کے خد و خال میں ایسا رعب اور ہیبت تھی جس کا دباؤ ہر کوئی محسوس نہ کر سکتا تھا۔ اپنا امامہ درست کرتے ہوئے حجاج بھاری آواز میں بولا، کس بات نے تمہیں خراسان سے میرے پاس بصرہ آنے پر مجبور کیا؟ میں وہاں کے والی کی شکایت لے کر حاضر ہوا ہوں۔ حجاج دھیرے سے مسکرا دیا، تم یہی کہنا چاہو گے کہ وہ خازن اور شراب پیتا ہے؟ ہاں، میں یہی کہنا چاہتا ہوں۔ سنو، میرا نام حجاج ہے، میں اپنے فرائض سے غافل نہیں۔ عراق اور خراسان دونوں میرے سامنے ایسے ہیں جس طرح چرواہے کے سامنے اس کا ریوڑ۔ تم ابھی بصرہ میں داخل ہی نہ ہوئے تھے کہ میرے جاسوس مجھے تمہارے متعلق مطلع کر چکے تھے۔ اور سنو، تمہارا نام خینس بن یوسف ہے، تم بنو تمیم سے ہو، اور تمہارے کچھ آدمی بد غیث کے حکمران نیزک کی قید میں ہیں۔ خینس اس کے اس انکشاف پر ششدر رہ گیا۔ جرأت سے اس نے کہا، ہاں، میں ایک شکایت بھی لے کر آیا تھا۔ تم نے یزید بن محلب سے مدد کی درخواست کی تھی۔ والی ایک گیلا بان کی مانند ہوتا ہے، اس کو خود اپنے گلے کی سلامتی کا احساس ہونا چاہیے۔ حجاج نے ذرا سخت لہجے میں کہا، تمہارے آنے سے قبل ہی میں یزید بن محلب کو معزول کر چکا ہوں۔ اس کی جگہ اب قتیبہ بن مسلم وہاں کا والی ہوگا۔ وہ ایک عمدہ جرنیل اور بے لوث سپاہی ہے، اس کی تلوار کی دھار تیز اور حوصلہ بلند ہے۔ اہل خراسان اسے اپنے لیے یقیناً ایک درد مند حاکم اور بے بدل جرنیل پائیں گے۔ وہ میرے ترکش کا سب سے کڑا اور زہریلا تیر ہے۔ اس کے علاوہ بھی میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، خینس نے کہا۔ کہو۔ سمرقند اور بخارا کی طرف سے ہمارے خلاف بغاوت اور شورشوں کی گھٹائیں چھانے لگی ہیں۔ تم فکر نہ کرو، قتیبہ بن مسلم ان سب کا علاج ہے۔ تم کچھ اور بھی کہنا چاہتے ہو؟ کچھ نہیں۔ کیا یہاں تمہاری رہائش کا کوئی بندوبست ہے؟ میں اس شہر میں اجنبی ہوں۔ تو پھر تمہارا قیام سرکاری مہمان خانے میں ہوگا۔ قتیبہ بن مسلم بھی اس وقت مہمان خانے میں ہے، کیا تم اس سے ملنا پسند کرو گے؟ خینس مسکرا دیا، میں ایسے جرنیل سے ملنا ضرور پسند کروں گا جسے حجاج بن یوسف جیسا نڈر جرنیل اپنے ترکش کا سب سے کڑا تیر سمجھتا ہے۔ حجاج کے کہنے پر ایک غلام خینس کو مہمان خانے کی طرف لے گیا۔ غلام نے اسے ایک ایسے جوان کے سامنے لا کھڑا کیا جو دراز قامت، بھرے ہوئے جسم اور اپنے چہرے پر سمندر کی سی گہرائی رکھتا تھا۔ اس کی آنکھوں سے پھوٹتی ہوئی شعائیں اس بات کی گواہ تھیں کہ اسے کسی بہت بڑے مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ غلام اس کے کان میں کچھ کہتا رہا اور خینس خاموش کھڑا سمندر جیسے اس جوان کو دیکھتا رہا جو بظاہر پرسکون نظر آتا تھا مگر اپنے اندر امنڈتے ہوئے طوفان چھپائے ہوئے تھا۔ غلام جب پیچھے ہٹ گیا تو اس جوان نے پہلے غور سے خینس کو دیکھا، پھر اس کے کندھے پر بیٹھے ہوئے شاہین پر نظریں ٹہراتے ہوئے اس نے ہلکے سے کہا، تم دونوں کی آنکھیں ایک جیسی ہیں، یقیناً تم خراسان کے شاہین ہو۔ خینس نے بڑی جستجو سے کہا، مجھے معلوم نہیں تم کون ہو، تاہم اگر تم قتیبہ بن مسلم ہو تو میں تم جیسے جرنیل کو سلام کرتا ہوں۔ وہ جوان مسکرا دیا،
ہاں، میرا ہی نام قتیبہ بن مسلم ہے۔ پھر اس نے اپنے دائیں جانب خالی جگہ پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا، ادھر میرے پاس آ کر بیٹھو، میں تم سے بہت کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ خینس اس کے پہلو میں بیٹھ گیا۔ قتیبہ پھر بولا، تم بنی تمیم سے ہو؟ ہاں۔ تم لوگ کہاں آباد ہو؟ دریائے جیحون کے اس پار بخارا کی طرف جانے والی شاہراہ کے کنارے فربار نام کی بستی میں۔ کتنا عرصہ ہوا؟ میں پیدا ہی وہاں ہوا تھا۔ میں کچھ دنوں تک یہاں سے روانہ ہونے والا ہوں، کیا تم میرے ساتھ ہی جانا پسند کرو گے؟ میں کل ہی یہاں سے روانہ ہو جاؤں گا۔ میں جا کر لوگوں کو خوشخبری دوں گا کہ یزید بن محلب کی بساط الٹ چکی ہے اور اس کی جگہ قتیبہ بن مسلم آ رہا ہے۔ تمہارے ساتھ سفر کرتے ہوئے یقیناً میں فخر محسوس کرتا، مگر میں کچھ اور کاموں کے سلسلے میں بہت جلد واپس لوٹ جانا چاہتا ہوں۔ میں جب خراسان پہنچوں گا تو تمہیں اپنے پاس بلا لوں گا، قتیبہ بن مسلم نے کہا۔ خینس کی آواز بھرا گئی، سیدی، زندگی کے جس میدان میں بھی تم مجھے پکارو گے میں لبیک کہوں گا۔ میں اس وقت تک تمہارے حق میں سینہ سپر رہوں گا جب تک میرے جسم میں خون کا آخری قطرہ ہوگا۔ میں ان لوگوں میں سے نہیں جو مشکلات میں پیٹھ دکھا جاتے ہیں۔ تم دیکھو گے کہ خینس بن یوسف بزدل نہیں ہے۔ تم میری کمان ہوگی اور میں تمہارا تیر۔ تم جس پر مجھے چلاؤ گی میں اس پر تمہاری خواہش کے مطابق ضرب لگاؤں گا۔ میں ہر اس گروہ سے نمٹنا جانتا ہوں جس سے بغاوت کی بو آئے گی۔ قتیبہ مسکرا دیا، مجھے تم جیسے جوان ہی کی ضرورت تھی۔ ابھی میں تمہیں بہت کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ تم اٹھ کر نہاؤ، پھر کھانا کھا کر آرام کرو۔ رات کو میں تمہارے ساتھ تفصیل سے گفتگو کروں گا۔ خینس اٹھا اور اس غلام کے پیچھے پیچھے عمارت کے دوسرے حصے کی طرف چل دیا۔ شام سے ذرا پہلے خینس ایک روز اپنے گھر داخل ہوا۔ احمد اور حرب گھر پر نہ تھے۔ دمنا نے بھاگ کر اس کے گھوڑے کی باگ پکڑ لی اور مسکراتے ہوئے پوچھا، تم آ گئے اخی؟ وہ کوئی جواب بھی نہ دے پایا تھا کہ سلامہ اور مراجل نے باری باری اسے لپٹا لیا۔ اپنے سر پر امامہ درست کرتے ہوئے خینس نے پوچھا، احمد اور حرب بھائی کہاں ہیں ماں؟ سلامہ نے اس کے گھوڑے کی گردن سہلاتے ہوئے کہا، بازار گئے ہیں بیٹا۔ ترک خانہ بدوش قبیلے کا سردار تمہارا کوئی جان پہچان والا ہے نا؟ وہ یہاں کئی دنوں سے آیا ہوا ہے، اس کے لیے کچھ سامان خریدنے گئے ہیں۔ خوشی سے خینس کی آنکھیں چمک اٹھی۔ وہی ترک سردار جس کا نام ارتبون ہے؟ ہاں بیٹے، وہی آیا ہوا ہے۔ وہ ہمارے گھر آیا تھا، اس کے ساتھ اس کی بیٹی بھی تھی جس کا نام قتونہ ہے۔ وہ ہم سب کے لیے کپڑے اور دوسرا بہت سا قیمتی سامان لے کر آئی ہے۔ اس کے پاس تمہارے لیے سب سے عمدہ اور قیمتی تحفے ہیں جنہیں وہ اپنے ساتھ واپس لے گئی ہے۔ وہ کہہ رہی تھی خینس آئے گا تو میں خود اسے دوں گی۔ ابھی وہ کہاں ہیں؟ ان کا قبیلہ شمالی پہاڑوں کے دامن میں اترا ہوا ہے۔ بستی سے باہر نکل کر دیکھیں تو جہاں تک نگاہ کام کرتی ہے ان کے خیمے ہی خیمے ہیں۔ خینس نے دمنا سے اپنے گھوڑے کی باگ لے لی۔ میں ابھی جاتا ہوں ان کے پاس۔ پھر قبل اس کے کہ سلامہ یا مراجل یا دمنا کوئی اسے روک پاتا، وہ بڑی تیزی سے باہر نکل گیا۔ اپنا گھوڑا سر پر دوڑاتا ہوا وہ ترکوں کے خیمے میں داخل ہوا۔ بچے، عورتیں اور مرد سب شور کرنے لگے۔ خینس آ گیا۔ ارتبون کے خیمے میں جب وہ داخل ہوا تو قتونہ خیمے کے وسط میں کھڑی تھی۔ اسے خینس کی آمد کا پتہ چل گیا تھا۔ جب ہی تو وہ بری طرح شرما رہی تھی۔ اس کے گال اس طرح سرخ ہو گئے تھے جیسے سارے پھولوں کا رنگ چرا کر ان میں سمو دیا گیا ہو۔ وہ اپنے جذبات کو چھپانے کی پوری کوشش کیے ہوئے تھی، مگر دل میں جلتی ہوئی شمع محبت کی لو اس کے رخساروں پر عیان تھی۔ وہ خبر نہیں کہاں کھوئی ہوئی تھی کہ خینس نے اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے کہا، سردار کہاں ہے؟ وہ چونک گئی اور بدحواسی میں کہا، وہ تو تمہاری بستی کی طرف ہی گئے تھے۔ خینس واپس مڑ گیا، میں پھر اسے وہیں جا کر ملتا ہوں۔ قتونہ ماند پڑ گئی۔ کانپتی ہوئی آواز میں اس نے کہا، بیٹھ جاؤ، میں اپنا کوئی آدمی بھیج کر اسے بلوا لیتی ہوں۔ ساتھ ہی اس نے ایک چوکی اس کی طرف بڑھا دی۔ خینس نے غور سے اس کی طرف دیکھا، پھر اس چوکی پر بیٹھ گیا۔ قتونہ جو کچھ دیر پہلے اس کے آنے کی خوشی سے عشرت و مسرت کا سامنا کر رہی تھی، اب یاس و نومیدی کا مجسمہ بنی کسی خشک و بے برگ و بار درخت کی طرح اداس کھڑی تھی۔ وہ بہت کچھ کہنا چاہتی تھی
بہت کچھ۔ اپنی اور خینس کے متعلق اس کا دل بار بار اسے کچوکے لگا رہا تھا۔ خینس نے میرے متعلق کچھ نہیں پوچھا۔ اتنے عرصے بعد ہم دونوں کا سامنا ہوا ہے، مگر اس نے تو یہ بھی نہیں پوچھا کہ قطونہ کیسی ہو۔ میں نے جو محبت کی شمع روشن کی ہے، آخر وہ کس امید میں؟ اس کے کان خینس سے اپنے متعلق کچھ سننے کو بےتاب تھے۔ اس کا ذہن خینس کی خاموشی اور سکوت کے سامنے الجھا ہوا تھا۔ کچھ دیر تک تو وہ اسے خاموش کھڑی دیکھتی رہی، بالکل ایسی حسرت کے ساتھ جس طرح کوئی پیاسا سراب کی طرف دیکھتا ہے۔ خینس جب پھر بھی کچھ نہ بولا تو وہ بیچاری خود ہی ٹوٹتی ہوئی آواز میں بولی، کب آئے ہو؟ اس کی آواز بالکل ویسی ہی تھی جیسے کسی مجروح ہستی کی گہرائیوں سے نکلتی ہے۔ خینس نے ایک سرسری نگاہ اس پر ڈالی۔ ابھی آیا ہوں، تم لوگوں کا سنا تو سیدھا ادھر چلا آیا۔ تم بیٹھو نا، کھڑی کیوں ہو؟ وہ خینس کے قریب ہی دوسری چوکی پر بیٹھ گئی۔ خینس نے محسوس کیا اس کے گل رنگ جسم سے ہلکی ہلکی اور دھیمی دھیمی خوشبو آ رہی تھی۔ قطونہ بیٹھتے ہی غصے میں بولی، میرے بابا تو ہمیشہ کہتے رہتے ہیں کہ عرب بڑے مہمان نواز اور ملنسار ہوتے ہیں، مگر تم؟ خینس فکر مند ہو گیا اور اس کی بات کاٹ دی۔ کیا ہوا؟ کیا یہاں ہماری بستی میں تمہارے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہے؟ بجھی ہوئی آواز میں قطونہ نے کہا۔ ہاں۔ خینس نے بڑی بےتابی سے پوچھا، زیادتی کرنے والا کون ہے، مرد یا عورت؟ قطونہ کی آواز اس کا ساتھ نہ دے رہی تھی، بڑی مشکل سے بولی، مرد۔ خینس کا ہاتھ اپنی تلوار کے دستے پر چلا گیا۔ فوراً وہ کھڑا ہو گیا اور غصے میں پوچھا، کون تھا وہ بدبخت؟ میں اس کے ہاتھ کاٹ دوں گا۔ قطونہ ہلکا سا مسکرا دی، اتنا غصہ نہ کرو، بیٹھ جاؤ، میں بتلاتی ہوں۔ خینس بیٹھ گیا۔ جلد بتاؤ، وہ جو بھی ہے، جہاں کہیں بھی ہے، میرے انتقام سے نہیں بچ سکے گا۔ قطونہ کھل کر ہنس دینے والی تھی، مگر ضبط کر گئی۔ وعدہ کرتے ہو تم اس سے انتقام لوگے؟ تمہاری معصومیت کی قسم، میں اس سے ضرور انتقام لوں گا۔ تو پھر وہ تم ہو؟ خینس پریشان ہو گیا۔ میں؟ ہاں تم۔ میں نے تمہارے ساتھ کون سی زیادتی کی ہے؟ ہم دونوں کتنے عرصے بعد ملے ہیں؟ ہاں، کئی ماہ بعد۔ کیا تمہارے ہاں یہ رواج نہیں ہے کہ جب کسی سے اتنے عرصے بعد ملا جائے تو اس کا حال پوچھ لیا جائے؟ کیوں نہیں، ہم لوگ جب بچھڑے ہوئوں سے ملتے ہیں تو اسے دل کی گہرائیوں سے مرحبا کہتے ہیں۔ مجھے تو تم نے کوئی مرحبا نہیں کہا۔ کیا مطلب؟ میرا مطلب ہے، میں اتنا عرصہ بعد تم سے ملی ہوں، تم نے دل سے نہ سہی، رسمن بھی نہیں پوچھا، قطونہ تم کیسی ہو، کب آئی ہو؟ خینس شرما سا گیا۔ ہاں، یہ تو واقعی غلطی ہوئی۔ ہر غلطی کی سزا بھی ہوتی ہے۔ ہوتی تو ہے، جو جی میں آئے دے لو۔ اس کے علاوہ میں تم سے اپنے رویے کی معافی بھی مانگتا ہوں، آئندہ ہرگز ایسا نہ ہوگا۔ بس اتنی ہی سزا تمہارے لیے کافی ہے۔ تم کھانا کھاؤ گی؟ بھوک تو لگی ہے، کھلا دو تو مہربانی ہوگی۔ قطونہ اٹھی اور ساتھ والے کمرے سے جا کر دودھ سے بھرا ہوا ایک مشکیزہ اور مٹی کا پیالہ لے آئی۔ دودھ پیالے میں انڈیلتے ہوئے اس نے خینس سے کہا، لو پیو، دیکھتی ہوں آج کتنا دودھ پیتے ہو۔ شرط ہے کیا؟ ہاں۔ خینس نے پیالہ لے کر پی لیا اور خالی کر کے اس کی طرف بڑھا دیا۔ تو پھر ڈالتی جاؤ۔ قطونہ پیالہ بھر بھر کر دیتی رہی اور خینس پیتا رہا۔ آخر مشکیزہ خالی ہو گیا۔ اپنے امامے کے پلو سے منہ پوچھتے ہوئے خینس نے کہا، اور لاؤ۔ قطونہ شرمندہ سی ہو گئی، اور تو نہیں ہے، ابھی تو مجھے بھوک لگی ہے۔ اچھا ٹھہرو، میں کسی کو بھیجتی ہوں، وہ تازہ دودھ دھو لے گا۔ انہیں رہنے دو، میں گھر جا کر کھا لوں گا۔ میں تمہیں بھوکا تو نہیں رہنے دوں گی، تم گوشت کھاؤ گے نا؟ ہاں، لے آؤ۔ قطونہ ایک بار پھر دوسرے کمرے میں گئی اور مٹی کے 2 برتنوں میں بھونے ہوئے گوشت کے بڑے بڑے ٹکڑے سجا کر لے آئی اور خینس کے سامنے رکھ دیے۔ لو کھاؤ، دیکھتی ہوں تم کتنا کھاتے ہو، اس کی بھی شرط لگاتے ہو۔ خینس ہنس دیا۔ یہ تو تم لوگوں کے ہاں ہر وقت منوں کے حساب سے رہتا ہے۔ خینس جب کھا چکا تو قطونہ نے برتن سمیٹ کر اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے کہا، میں تمہارے لیے بہت سا سامان لائی ہوں۔ کیا لائی ہو؟
خاتونہ بھاگتی ہوئی دوسرے کمرے کی طرف گئی اور ریشمی کپڑے کے 2 بڑے تھیلے اٹھا لائی۔ ایک تھیلے کا منہ اس نے کھولا اور سارا سامان نکال کر خینس کے سامنے رکھ دیا۔ خینس اٹھا کر دیکھنے لگا۔ سر پر باندھنے کے 2 سفید رنگ کے ریشمی رومال تھے جن پر سنہری کام کیا ہوا تھا، اور چاروں طرف سفید رنگ کے کپڑے کے پھول تھے۔ سفید رنگ کے ہی 2 قیمتی عمامے تھے اور ایک سیاہ رنگ کے چمڑے کا دوہرا چوغا تھا جس کے اندر اون بھری ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ مختلف رنگوں میں اس کے لیے پہننے کے 3 جوڑے کپڑے تھے۔ خاتونہ نے بڑی آس سے پوچھا، کیسے ہیں؟ بہت ہی اچھے ہیں۔ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، تاہم میں یہ نہیں کہوں گا کہ تم نے یہ تکلیف کیوں کی، ورنہ تم پھر اپنا فیصلہ صادر کر دو گی کہ ہم لوگ مہمان نواز اور ملنسار نہیں ہوتے۔ بہرحال میں تمہارا مشکور ہوں۔ خاتونہ نے دوسرا تھیلا کھولا۔ اس میں تمہارے گھوڑے اور شاہین کا سامان ہے۔ اس نے تھیلا اس کے سامنے الٹ دیا۔ شاہین کے لیے 2 سنہری اور خوبصورت جھانجریں تھیں جو اس نے اسی وقت شاہین کے پاؤں میں پہنا دیں۔ گھوڑے کے لیے ہلکے سے گلابی رنگ کی چادر تھی جس کے چاروں طرف سفید رنگ کے پھول ٹانکے گئے تھے۔ 2 سرخ رنگ کی چمڑے کی باگیں تھیں۔ چمڑے کی ایک خرجین تھی جس پر پھولوں کا کام تھا، اور چمڑے کی ہی 2 چھاگلیں بھی تھیں۔ خاتونہ نے سارا سامان اٹھا لیا اور خینس سے کہا، چلو اٹھو، میں یہ ساری چیزیں اپنے ہاتھ سے تمہارے گھوڑے پر سجانا چاہتی ہوں۔ دونوں اٹھ کر باہر آئے۔ خینس نے زین اتار دی۔ خاتونہ نے گھوڑے پر چادر ڈالی، پہلی باگیں اتار کر نئی باندھ دیں۔ خینس جب دوبارہ زین ڈال چکا تو اس نے چھاگلیں اور خرجین بھی زین سے باندھ دیں۔ ابھی وہ وہیں کھڑے تھے کہ ارطبون آ گیا اور خینس کو گلے لگاتے ہوئے ہنستے ہوئے کہا، خاتونہ یقیناً تمہیں وہ چیزیں دکھاتی رہی ہوگی جو اس نے اپنے ہاتھوں سے تمہارے لیے بنائی ہیں۔ یہ بیچاری بڑی بےتابی سے تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ خاتونہ بری طرح شرما رہی تھی۔ تینوں اندر آ کر بیٹھ گئے۔ ارطبون نے بڑے شوق سے پوچھا، حجاج بن یوسف سے ملاقات ہوئی؟ ہاں ہوئی تھی۔ کیا کہتا ہے؟ اس نے یزید بن محلب کو معزول کر کے اس کی جگہ قتیبہ بن مسلم کو خراسان کا والی مقرر کر دیا ہے۔ مجھے اس کے وطن اور اصل نسل کے بارے میں علم نہیں، تاہم اگر وہ اس علاقے کا شیرازہ بندی کرنے میں کامیاب ہو گیا تو وہ دنیا کا کامیاب ترین جرنیل ہوگا۔ وہ باہلی ہے۔ حجاج کی بارگاہ میں اس کا نیر عروج بہت بلند ہے۔ وہ ابن محلب کی طرح عیاش، ظالم اور ناکندہ تراش نہیں۔ وہ عاقل و فرزانہ بہادر اور مدبر جرنیل ہے۔ وہ عالم اسلام کی ایک ایسی چٹان ہے جس پر حوادث کے طوفان اور آفات کی آندھیاں اثر انداز نہیں ہو سکتی۔ حجاج کی کوس جہاد کا وہ سب سے سخت تیر ہے اور اس کی فرد عمل بھی طویل ہے۔ وہ ایک زیرک و فہیم جرنیل اور ایک ہمدرد و غم گسار حاکم ثابت ہوگا۔ کہ تم قتیبہ سے مل کر آئے ہو؟ ہاں، وہ میرے ساتھ ایک ہمارو بھائی کی طرح پیش آیا تھا۔ وہ عنقریب یہاں پر آنے والا ہے۔ اس نے مجھے کہا تھا کہ میں خراسان پہنچتے ہی تمہیں اپنے پاس بلا لوں گا۔ اس نے ٹھیک کہا تھا، تم جیسا شاہین اس کے لیے بے حد سود مند ہو سکتا ہے، ارطبون نے کہا۔ خینس کھڑا ہو گیا۔ تم دونوں تیار ہو جاؤ اور چلو میرے ساتھ۔ ارطبون نے حیرت سے پوچھا، کہاں؟ جتنے دن تم یہاں ہو تم دونوں کا قیام میرے ہاں ہوگا۔ اس کی کوئی ضرورت نہیں، ارطبون نے کہا۔ یہ میری خواہش ہے۔ میں تمہاری خواہش کا احترام کرتا ہوں، مگر میں قبیلے کا سردار ہوں اور یہاں ہر لمحہ میری ضرورت محسوس کی جاتی ہے۔ ویسے میں وعدہ کرتا ہوں یہاں قیام کے دوران میرا زیادہ وقت تمہاری صحبت میں ہی گزرے گا۔ اگر تم مزید ہو تو خاتونہ کو ساتھ لے جاؤ۔ یہ تمہاری ماں، خالہ اور بہن دمنہ کی صحبت میں کچھ دن خوشی سے گزار لے گی۔ یہ مجھے پہلے بھی کئی بار کہہ چکی ہے کہ خینس کے ہاں رہوں گی، مگر میں نے کہا تھا کہ خینس بصرہ سے لوٹ آئے پھر جتنے دن چاہے رہ لینا۔ خینس نے خاتونہ سے پوچھا، چلو گی خاتونہ؟ اس نے مسکراتے ہوئے اسبات میں سر ہلا دیا۔ تینوں باہر آئے۔ خینس نے خاتونہ کو اپنے گھوڑے پر سوار کرایا اور پھر اس کی باگیں پکڑ کر اپنی بستی کی طرف چل دیا۔ ارطبون اپنے خیمے سے باہر کھڑا انہیں جاتا دیکھ رہا تھا۔ اندھیرا اس وقت تک خوب پھیل چکا تھا اور جگہ جگہ آگ کے الاؤ اور مشعلیں روشن ہو چکی تھیں۔ خینس اور خاتونہ جب خیموں میں اوجھل ہو گئے تو ارطبون اپنے خیمے میں چلا گیا۔ خینس کے ساتھ اس کے گھر میں داخل ہوتے وقت خاتونہ عجیب طرح شرما رہی تھی۔ صحن میں گھوڑا روک کر اسے نیچے اترنے میں مدد دیتے ہوئے خینس نے کہا،
شرما کیوں رہی ہو؟ اس گھر سے تو پہلے بھی تم کئی بار ہو کر گئی ہو۔ قطونہ کا رنگ اور زیادہ سرخ ہو گیا۔ میں کیوں شرماؤں گی؟ اتنے میں دمنہ بھاگتی ہوئی آئی اور قطونہ کو لپٹا لیا۔ سلامہ اور مراجل نے بھی اسے ہاتھوں ہاتھ لے لیا۔ خینس نے گھوڑا چھپر تلے باندھا، اس کی زین اور دھانا اتار کر کچھ دیر تک اس کی پیٹھ سہلاتا رہا، پھر اسے چارے کا توبرا چڑھا کر جب وہ اندر آیا تو قطونہ دمنہ، سلامہ اور مراجل کے ساتھ باتیں کر رہی تھی۔ خینس بھی جب اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا تو قطونہ پھر شرمانے لگی۔ اس کے دل میں جلتی ہوئی شمع محبت کی تیز لو اور روشنی اس کی آنکھوں اور گالوں پر صاف دیکھی جا سکتی تھی۔ قطونہ کی طرف دیکھتے ہوئے خینس نے سلامہ سے کہا، ماں، اس کے ہاں دودھ ختم ہو گیا تھا، اس بیچاری کو بھوک لگی ہوئی ہے، اس لیے دودھ منگوا دو۔ قطونہ گھور کر خینس کی طرف دیکھنے لگی۔ سلامہ نے فوراً دمنہ کو دودھ لانے کے لیے کہہ دیا۔ وہ اٹھی اور ہرنی کی طرح پھلانگتی ہوئی باہر چلی گئی۔ بھاگتی ہوئی وہ پھر واپس آئی، اس کے ہاتھ میں دودھ کی چھاگل اور پیالہ تھا۔ خینس نے اس کے ہاتھ سے پیالہ لیا اور مسکراتے ہوئے دمنہ سے کہا، تم چھاگل سے ہی اسے دے دو، منہ لگا کر ساری پی جائے گی۔ قطونہ نے منت کے انداز میں دمنہ سے کہا، یہ تو ایسے ہی کہہ رہے ہیں دمنہ، میں اس وقت دودھ نہیں پیوں گی۔ خینس نے دمنہ سے دودھ کی چھاگل لے کر قطونہ کی طرف بڑھائی، پی لو ورنہ سارا دودھ تمہارے اوپر انڈیل دوں گا، مجھے بھی تو تم نے دودھ کا سارا مشکیزہ پلا دیا تھا۔ وہ تو خود پیا تھا تم نے، بہرحال یہ تمہیں پینا ہوگا۔ قطونہ نے چھاگل کی اوٹ میں دونوں ہاتھ جوڑ کر منت کی تو خینس نے پیالہ اس کی طرف بڑھا دیا۔ اچھا، اس میں ڈال کر اپنی مرضی کے مطابق پی لو۔ قطونہ نے پیالے میں تھوڑا دودھ ڈال کر پی لیا اور دونوں چیزیں دمنہ کو واپس کر دیں۔ خینس پھر بولا، اب یہ کچھ دن یہیں رہے گی ماں، سردار ارطبون اس سے سخت نالاں ہے۔ سلامہ نے حیرت سے پوچھا، وہ کیوں؟ اسے تنگ کرتی ہے نا ماں۔ کیا کہتی ہے اسے؟ قطونہ نے غصے میں پھر جب اسے گھور کر دیکھا تو وہ فوراً رخ بدل گیا۔ سردار کہہ رہا تھا سارا دن اداس پڑی رہتی ہے اور مجھے بھی پریشان کیے رکھتی ہے۔ سلامہ نے قطونہ کے سر پر ہاتھ رکھ دیا، جتنے دن ان کے قبیلے کے یہاں قیام ہے یہ یہیں رہے گی، یہاں دمنہ کے ساتھ اس کا دل بہلا رہے گا۔ دمنہ پھر واپس آئی اور قطونہ کا ہاتھ پکڑ کر اٹھا لیا، چلو اٹھو، کھانا تیار کریں۔ قطونہ چپ چاپ اٹھ کر اس کے ساتھ چلی گئی۔ خینس تھوڑی دیر تک ماں اور خالہ کے پاس بیٹھ کر باتیں کرتا رہا، پھر وہ بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ بھائی ابھی تک نہیں آئے، میں ان کا پتہ کرتا ہوں۔ مراجل نے جواب دیا، تمہارے بعد ایک بار آئی تھی، پھر سردار حریم نے انہیں بلایا ہے۔ خینس باہر نکل گیا، میں ان سے وہیں جا کر ملتا ہوں۔ جب وہ صحن میں آیا تو قطونہ مشل کی روشنی میں آٹا گوندھ رہی تھی اور صحن کے دوسری جانب دمنہ آگ جلا رہی تھی۔ خینس قطونہ کے سامنے آ کھڑا ہوا، اس نے خینس کو دیکھتے ہی منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ خینس نے اس کے سر پر ہاتھ مارا، تم تو ناراض ہو گئی ہو؟ روحان سی آواز میں قطونہ نے جواب دیا، میں نہیں یہاں رہوں گی، تم تنگ کرتے ہو۔ خینس نے اپنے دونوں کان پکڑ لیے، اب تنگ نہیں کروں گا، میری توبہ، تم اپنے الفاظ واپس لے لو۔ قطونہ ہنس دی، خینس بھی مسکرا دیا، چلو شکر ہے تم ہنسی تو صحیح۔ وہ جب باہر نکل گیا تو دمنہ دبے قدموں چلتی ہوئی قطونہ کے پاس آئی اور اس کا کان پکڑ کر پوچھا، ایک بات پوچھتی ہوں، سچ کہنا۔ قطونہ گھبرا گئی، پوچھو۔ تم خینس سے محبت کرتی ہو نا؟ قطونہ سرخ انار ہو کر رہ گئی، میں کیا جانوں؟ دمنہ نے زور سے اس کا کان مروڑا، مجھ سے چھپاتی ہو، میں سب کچھ جان گئی ہوں، تو خوش قسمت ہے، اس پر تو قبیلے کی ساری لڑکیاں مرتی ہیں، مگر اس نے کبھی کسی کو منہ نہیں لگایا۔ وہ میرا سب سے عزیز بھائی ہے، تجھے اپنے آپ پر ناز ہونا چاہیے کہ وہ تم سے پیار کرنے لگا ہے، ورنہ قبیلے کی کوئی ایسی لڑکی نہیں جو اس سے پیار کی بھیک مانگنے کو تیار نہ ہو۔ قطونہ اندر ہی اندر خوش ہو کر مسکرا رہی تھی۔ اپنا کان چھڑا کر اس نے سر اور زیادہ جھکا لیا اور جلدی جلدی آٹا گوندنے لگی۔ دمنہ بھی اٹھ کر اپنے کام میں لگ گئی۔ ارطبون نے اپنے قبیلے کے ساتھ کئی روز تک وہاں قیام کیا۔ اس دوران قتیبہ بن مسلم خراسان پہنچ چکا تھا اور اس نے خینس کو بلا بھیجا تھا، مگر ارطبون کی روانگی تک رکا ہوا تھا۔ جس روز اس نے روانہ ہونا تھا، قطونہ اس روز صبح ہی صبح خینس کے گھر سے اپنے خیمے میں چلی گئی تھی۔
خینس بھی اس کے ساتھ گیا تھا۔ وہ بے حد اداس تھی، خشک پتے کی طرح، یا پہاڑ کے اوپر کھڑی خشک اور بے برگ جھاڑی کی طرح جس کا مدخوخ جسم ہوا جس سمت چاہے لہرا دے۔ خاتونہ کی حالت بھی کچھ ایسی ہی تھی۔ وہ اپنے جسم میں خینس سے جدا ہونے کی ہمت نہ پا رہی تھی۔ اس نے کافی ضبط کر رکھا تھا، ورنہ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ خوب روئی اپنی بدبختی پر، جی بھر کر آنسو بہائی تقدیر کے اس دل فگار فیصلے پر۔ اس کا دل چاہ رہا تھا خینس کا گریبان پکڑ لے اور جھنجھوڑ جھنجھوڑ کر پوچھے کہ تم مجھے جانے سے کیوں نہیں روکتے، مگر نادان تھی، اتنا بڑا اور اہم فیصلہ پل بھر میں کر لینا چاہتی تھی، معصوم اور بھولی تھی۔ زندگی کی حقیقتوں سے فرار حاصل کر کے سراب کی طرح بے حقیقت رنگین خوابوں میں پرواز کرنا چاہ رہی تھی، پر ایسا بھی کبھی ہوا ہے؟ حقیقت اپنی جگہ اٹل ہے۔ اس کی خوبصورت آنکھوں میں آنسو بھی لہرا رہے تھے، اور وہ بڑی بددلی سے اپنا سامان بھی سمیٹے جا رہی تھی۔ خینس خیمے کے وسط میں کھڑا اسے غور سے دیکھے جا رہا تھا۔ اتنے میں ارطبون اندر داخل ہوا اور خاتونہ سے پوچھا، تم تیار ہو بیٹی؟ خاتونہ کی آنکھوں میں آنسو زیادہ ہی امڈ آئے تھے۔ منہ دوسری طرف پھیرتے ہوئے اس نے ہاں کہہ دی۔ ارطبون پھر باہر نکل گیا۔ خینس آگے بڑھا اور خاتونہ کو شانوں سے پکڑ کر اس کا رخ اپنی طرف کرتے ہوئے اس سے پوچھا، رو رہی ہو؟ خاتونہ کا سر جھک گیا اور امڈے ہوئے آنسو اس کی آنکھوں سے خینس کے ہاتھوں پر ٹیک گئے۔ خینس نے گمبھیر اور گہری آواز میں کہا، تمہارے یہ آنسو میرے لیے عظیم سرمایہ ہیں خاتونہ۔ ہم دوبارہ ملنے کی آس میں جدا ہو رہے ہیں۔ انسان پر ایسے لمحات آتے ہی رہتے ہیں جہاں کچھ کام اسے اپنی مرضی کے خلاف بھی کرنا پڑتے ہیں۔ اگر زندگی میں ہر کام انسان کی اپنی مرضی کے مطابق ہی ہوتا رہے تو زندگی کی یہ کشش جاتی رہے گی، لوگوں کی جستجو اور ہمت جاتی رہے گی، اور پھر انسانی ذہن منجمد ہو کر رہ جائے گا۔ باہر قدموں کی چاپ سنائی دی اور وہ علیحدہ ہو گئی۔ ترکوں نے آن کی آن میں سارے خیمے اکھاڑ کر تہ کر لیے اور خچروں پر لاد دیے۔ عورتیں بھی کام میں برابر شریک تھیں۔ اپنے اپنے گھروں کا سامان سمیٹ کر انہوں نے خچروں پر باندھ دیا تھا۔ تھوڑی دیر قبل جہاں خیمے ہی خیمے نظر آتے تھے، وہاں اب سامان سے لدی ہوئی ہزاروں خچریں اور گھوڑے کھڑے تھے۔ سردار کا خیمہ بھی اکھاڑ کر لاد دیا گیا تھا اور اس کی اور خاتونہ کی سواری کے گھوڑے باہر تیار کھڑے تھے۔ ارطبون اور خاتونہ دونوں نے خینس کو خدا حافظ کہا اور کارواں روانہ ہو گیا۔ آگے آگے گھوڑوں پر سوار سینکڑوں جوان ہزاروں کی تعداد میں بکریاں، گھوڑے اور خچریں ہانک رہے تھے۔ ان کے پیچھے سامان سے لدے ہوئے گھوڑے اور خچریں تھیں، اور سب سے آخر میں گھوڑوں پر سوار دوسرے مرد اور عورتیں تھیں۔ خینس اپنا گھوڑا دوڑاتا ہوا ایک ٹیلے پر چڑھ گیا اور انہیں جاتے ہوئے دیکھنے لگا۔ خاتونہ بھی بار بار مڑ مڑ کر پیچھے دیکھ رہی تھی۔ جب کارواں اونچی اونچی گھاٹیوں میں اوچھل ہو گیا تو خینس نے اپنے گھوڑے کی باگیں موڑی اور ٹیلے سے اتر کر اپنی بستی کی طرف بڑھنے لگا۔ اس کا سر جھکا ہوا تھا اور چہرے پر بہت کچھ پڑھا جا سکتا تھا۔ قتیبہ بن مسلم اپنے خیمے میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے سامنے بائیں طرف اس کے بھائی صالح، عبد الرحمن اور عبید اللہ بیٹھے تھے، اور دائیں جانب خینس اور نصیر بن سیار تھے۔ یہ وہی نصیر بن سیار تھا جو بنو امیہ کے آخری دور میں خراسان کا عامل مقرر ہوا اور ایک نامور جرنیل بن کر نمودار ہوا تھا۔ قتیبہ خینس سے مخاطب ہوا، یہ کیسی سرزمین ہے؟ سب خینس کی طرف دیکھنے لگے۔ اس نے بڑے تحمل سے جواب دیا، زیادہ علاقہ کوہستانی ہے۔ دریا بھی ہیں؟ ہاں، 3 بڑے دریا ہیں، اور آگے ان کے ان گنت معاون دریا ہیں۔ ذرا ان کے نام لو۔ سب سے پہلے دریائے جیہون آتا ہے۔ یہ تبت کی جھیل سے نکلتا ہے اور بحیرہ آرال میں جا گرتا ہے۔ اس کے کئی معاون ہیں جن کے نام ہیں دریائے زنیل اور قبادیان۔ یہ دونوں دریا بتام کی پہاڑیوں سے نکلتے ہیں۔ دریائے دخشب یہ کاشغر کی سمت سے آتا ہے۔ دریائے ورغم اور خطالب یہ دونوں بدخشاں کی طرف سے آتے ہیں، اور ان کے علاوہ دریائے فرغار اور دریائے اند چراغ یہ دونوں کاشغر کی جانب سے نکلتے ہیں، اور جو ان کے نام ہیں اسی نام کے شہروں کے پاس آ کر یہ دریائے جیہون میں گر جاتے ہیں۔ دوسرا بڑا دریا سفد ہے اور اس کا کوئی معاون نہیں۔ یہ بتام کی پہاڑیوں سے نکلتا ہے، کچھ دور تک شمال کی طرف بہتا ہے، پھر اپنا رخ دائیں ہاتھ میں موڑ لیتا ہے۔ سرقند، کرمینیا اور توادس کے پاس گزرتا ہوا یہ بخارا میں آ کر ختم ہو جاتا ہے۔ تیسرے نمبر پر دریائے سیہون ہے۔ یہ گو دریائے جیہون سے کافی دور ہے،
مگر تقریباً اس کے متوازی بہتا ہے۔ اس کے دو بڑے معاون دریا ہیں، دریائے علاق اور جد غیل۔ علاق کردان سے نکلتا ہے اور جد غیل چین کی طرف سے آتا ہے۔ قتیبہ کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ تمہاری باتوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ تم اس پورے علاقے سے خوب واقف ہو۔ ہاں، میں یہ ساری جگہ گھوما ہوا ہوں، خینس نے کہا۔ پھر تو تم ہمارے لیے ایک قیمتی ہتھیار ہو جو ہر جگہ تیر کی طرح ہمارے کام آئے گا۔ کیا تم اس پورے علاقے کا نقشہ تیار کر سکو گے؟ ہاں، کیوں نہیں۔ کتنی دیر تک؟ یہیں تمہارے سامنے بیٹھے بیٹھے بنا دوں گا۔ قتیبہ نے اپنے بھائی صالح کو کاغذ، قلم اور دوات لانے کو کہا۔ اس نے ساری چیزیں لا کر خینس کے سامنے رکھ دی۔ اس نے نقشہ بنانا شروع کر دیا۔ نقشہ جو کچھ اس طرح کا تھا۔ خینس نے نقشہ بنا کر جب قتیبہ کے سامنے رکھا تو کافی دیر تک وہ اسے غور سے دیکھتا رہا، پھر گہری سوچ میں ڈوبتے ہوئے پوچھا، کس طرف سے ہمیں حملہ آور ہونا چاہیے؟ خینس نے نقشے پر انگلی پھیرتے ہوئے کہا، دریائے جیہون کو عبور کرنے کے دو ہی راستے ہیں۔ ایک تو یہ ہے جو مرو سے نکل کر میری بستی کے پاس سے ہوتا ہوا سیدھا بخارا کی طرف چلا گیا ہے، اور دوسری یہ شاہراہ ہے، وہ یہاں سے سیدھی بلخ اور وہاں سے ترمز کے راستے دریائے جیہون عبور کرتی ہے۔ تمہارے خیال میں کس راستے سے دریا عبور کر کے حملہ کرنا چاہیے؟ خینس کا سر جھک گیا۔ تھوڑی دیر تک وہ سوچتا رہا، پھر سر اوپر اٹھاتے ہوئے بولا، ترمز کے راستے سے۔ اس کی وجہ بھی کوئی ہوگی؟ قتیبہ بن مسلم نے پوچھا۔ ضرور ہے۔ ترمز کے راستے سے اگر ہم دریا عبور کر کے حملہ کریں تو راستے میں چھوٹے چھوٹے حکمران آتے ہیں۔ ان میں طاقتور صرف دو حکمران ہیں، والی شومان اور صفانیان کا حکمران۔ یہ دونوں ایک دوسرے کے حریف ہیں اور ہر وقت برسر پیکار رہتے ہیں۔ ہم ان کو بڑی آسانی کے ساتھ کچل سکتے ہیں۔ ان کی شکست سے پورے علاقے میں ہماری دھاک بیٹھ جائے گی اور دوسرے بڑے حکمران بھی دندنا کر ہمارے سامنے آنے کی جرات نہ کر سکیں گے۔ ان کی یہی کوشش ہوگی کہ کسی طرح ہمارے ساتھ صلح کا معاہدہ ہو جائے۔ قتیبہ نے اس کا شانہ تھپ تھپایا۔ تم واقعی ایک زیرک اور دور اندیش ساتھی ہو۔ کیا تم عربی کے علاوہ کوئی اور زبان بھی جانتے ہو؟ ہاں، ترکی جانتا ہوں۔ اس کے علاوہ اس علاقے کی کئی اور چھوٹی چھوٹی زبانوں پر بھی عبور رکھتا ہوں، خینس نے کہا۔ پھر تمہیں میں ایک ایسا کام سونپتا ہوں جو ہمیشہ تم ہی کرو گے۔ کیا میں جان سکتا ہوں کہ کام کی نوعیت کیا ہوگی؟ ہاں، جہاں کہیں سفارت کی ضرورت ہوگی، میری طرف سے ہمیشہ تم سفیر اور قاصد بن کر جاؤ گے۔ تم ایک ایسے انسان ہو جسے آسانی سے زیر نہیں کیا جا سکتا۔ یہ میری خوش قسمتی ہوگی۔ قتیبہ اس مرتبہ سب کو مخاطب کر کے بولا، تم پانچوں میرے ترکش کے سب سے عمدہ تیر ہوگے۔ میں تم سب کو اپنے جوہر دکھانے کا موقع دوں گا اور باری باری سب کو دشمن پر آزماؤں گا۔ صالح بن مسلم، خینس بن یوسف اور نصر بن سیار تینوں ہراول دستے میں ہوں گے۔ عبد الرحمن اور عبید اللہ میرے ساتھ رہیں گے۔ ہراول کا سالار کون ہوگا، اس امر کا فیصلہ میں تم تینوں پر چھوڑتا ہوں۔ خینس فوراً بول پڑا، میں صالح کے حق میں دستبردار ہوتا ہوں۔ نصر بن سیار نے بھی صالح بن مسلم کے حق میں اپنا فیصلہ دے دیا۔ قتیبہ بن مسلم کھڑا ہو گیا، تم پانچوں جنگ کی تیاری کرو، میں دیکھتا ہوں کتنے دنوں تک تم لوگ حملہ آور ہونے کی صلاحیت پیدا کر سکتے ہو۔ وہ پانچوں اٹھے اور خیمے سے باہر نکل گئے۔ جنگ کی تیاری میں بنو تمیم سب سے پیش تھے۔ خینس بھی قتیبہ سے ملنے کے بعد کچھ دنوں کے لیے گھر آیا ہوا تھا۔ ان تینوں بھائیوں نے مل کر فیصلہ کیا تھا کہ احمد معمول کے مطابق گھر پر رہے گا، حرب اور خینس جنگ میں حصہ لیں گے۔ وہ ایک چلچلاتی دوپہر تھی۔ خینس گھر پر آرام کر رہا تھا۔ اس نے دیکھا حرب چوری چوری گھر سے نکلنے کی کوشش کر رہا تھا۔ گھوڑے کی ننگی پیٹھ پر ہی حرب سوار ہوا اور کہیں باہر چلا گیا۔ خینس بھی اٹھا، اپنا گھوڑا نکال کر باہر آیا اور بڑی رازداری سے حرب کا تعاقب کرنے لگا۔ اس نے دیکھا حرب سردار حریم کے انگور کے باغ میں داخل ہو گیا تھا۔ خینس نے بھی گھوڑا ایک طرف باندھا اور انگور کے بیلوں کے پیچھے چھپتا ہوا وہ حرب کے پیچھے پیچھے جانے لگا۔ باغ کے وسط میں آ کر وہ رک گیا۔ اس نے دیکھا سامنے لکڑی کے ایک شہنشین پر سردار حریم کی بیٹی عتیقہ بیٹھی تھی۔ وہ جوان سال اور حسین لڑکی تھی۔ حرب کو دیکھتے ہی وہ مسکرا دی۔ حرب جا کر اس کے پہلو میں بیٹھ گیا
اور اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے اور دھیرے سے کہنے لگا، میں کچھ دنوں تک جانے والا ہوں عتیقہ۔ وہ پریشان ہونے کے بجائے مسکرا دی۔ مجھے معلوم ہے قتیبہ بن مسلم حملہ کرنے والا ہے اور تم اس کی فوج کے سپاہی ہو۔ مجھے فخر ہے کہ میرا محبوب ایک جری اور بہادر جوان ہے۔ میں کبھی تمہارے پاؤں کی زنجیر نہیں بنوں گی۔ ایسے موقع پر میں ہمیشہ تمہیں مسکرا کر الوداع کہوں گی۔ حرب نے اس کے ہاتھ سختی سے دبا لیے۔ تم ایک حوصلہ مند اور باوفا لڑکی ہو۔ تمہاری محبت ہمیشہ میری سانس کی طرح میرے ساتھ رہے گی۔ عتیقہ کھڑی ہو گئی۔ ٹھہرو، میں تمہیں انگور کا رس پلاؤں۔ مجھے پتا تھا تم ضرور آؤ گی، اس لیے میں نے پہلے ہی نکال رکھا ہے۔ شہ نشین کے دائیں طرف سفید ریشمی رومال کے نیچے سے عتیقہ نے انگور کے رس سے بھری ہوئی شیشے کی سراہی اور گلاس نکالے اور اپنے ہاتھوں سے حرب کو پلانے لگی۔ خینس انہیں دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ کچھ دیر تک وہ انہیں غور سے دیکھتا رہا، پھر واپس مڑا، اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور بستی کی طرف چلا گیا۔ دوسرے روز جبکہ سورج غروب ہو رہا تھا، عتیقہ چشمے سے پانی بھرنے جا رہی تھی کہ اچانک ایک طرف سے خینس اپنا گھوڑا دوڑاتا ہوا آیا اور عتیقہ کا راستہ روک کر کھڑا ہو گیا۔ عتیقہ گھبرا گئی، اس کا رنگ اڑ گیا تھا۔ خوفزدہ لہجے میں اس نے پوچھا، خیریت ہے خینس بھائی؟ خینس مسکراتا ہوا گھوڑے سے اتر گیا۔ تم گھبرا کیوں گئی ہو؟ میں تم سے یقین دہانی چاہتا ہوں۔ عتیقہ پھر فکر مند ہو گئی۔ کیسی یقین دہانی؟ کیا تم حرب بھائی سے محبت کرتی ہو؟ عتیقہ کا سر جھک گیا اور اس کا رنگ سرخ ہو گیا تھا۔ اس کی حالت ایسی تھی جیسے کوئی چور موقع پر ہی پکڑا گیا ہو۔ میرے سوال کا جواب خاموشی نہیں، میں تمہارے منہ سے کچھ سننا چاہتا ہوں۔ عتیقہ نے گہری نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ تم نے کیا جان کر یہ سوال کیا ہے؟ میں تم دونوں کو تمہارے انگور کے باغ میں ملاقات کرتے دیکھ چکا ہوں۔ کیا تمہارے خیال میں یہ اقدام غلط نہیں؟ ہرگز نہیں۔ تو پھر میں حرب سے محبت کا اقرار کرتی ہوں۔ بس میں تم سے یہی سننا چاہتا تھا۔ جب تک میں زندہ ہوں، موت کے سوا تم دونوں کو کوئی جدا نہیں کر سکتا۔ عتیقہ مسکرا رہی تھی۔ خینس کچھ اور بھی کہنا چاہتا تھا کہ حرب بستی کی طرف سے اپنا گھوڑا دوڑاتا ہوا آ رہا تھا، لہٰذا وہ اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور آگے نکل گیا۔ عتیقہ بھی حرب کو دیکھ چکی تھی، وہیں کھڑی ہو کر اس کا انتظار کرنے لگی۔ حرب اس کے پاس آ کر گھوڑے سے اترا اور دور جاتے ہوئے خینس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، تھوڑی دیر قبل خینس یہاں کھڑا ہوا تم سے باتیں کر رہا تھا؟ عتیقہ نے اسے میٹھی میٹھی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا، ہاں۔ کیا کہتا تھا؟ اسے پتا چل گیا ہے کہ ہم دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ اس نے ہم دونوں کو باغ میں ملتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ حرب ہنس دیا۔ بہت شریر ہے وہ۔ اور بھی کچھ کہا اس نے؟ کہتا تھا جب تک میں زندہ ہوں، موت کے سوا تم دونوں کو کوئی جدا نہیں کر سکتا۔ حرب سنجیدہ ہو گیا۔ وہ ٹھیک کہتا ہے۔ وہ ایک ہمدرد بھائی اور رازدان دوست ہے جو ہر حالت میں اپنا عہد نبھانا جانتا ہے۔ اب جبکہ اسے پتا چل ہی گیا ہے تو میں سمجھتا ہوں ہمارا سارا کام آسان ہو گیا ہے۔ دونوں نے تشکر آمیز نگاہوں سے خینس کی طرف دیکھا جو اپنا گھوڑا سر پر دوڑاتا ہوا ایک چھوٹے سے ٹیلے پر چڑھ رہا تھا۔ شام کی پھیلتی سیاہی میں اس کا رخ ان چشموں کی طرف تھا جہاں بستی کے چرواہے اپنے ریوڑ کو پانی پلاتے تھے۔ خینس جب گھر داخل ہوا تو حرب صحن میں بیٹھا ہوا تھا اور احمد گھوڑوں کے آگے گھاس پھیلا رہا تھا۔ ایک طرف سلامہ، مراجل اور دمنہ بیٹھی باتیں کر رہی تھیں۔ دمنہ فوراً اٹھی اور بھاگ کر خینس کے گھوڑے کی باگ پکڑ لی اور اسے لے جا کر دوسرے گھوڑوں کے ساتھ باندھ دیا۔ احمد نے آگے بڑھ کر گھوڑے سے زین اتاری اور اس کے آگے گھاس پھیلا کر اس کی پیٹھ اور گردن سہلانے لگا۔ دمنہ پھر جا کر اپنی جگہ پر بیٹھ گئی۔ خینس مسکراتا ہوا حرب کے پاس آیا اور اس کے کان میں رازداری سے کہا، عتیقہ اچھی لڑکی ہے اخی، میں تمہاری پسند کی تعریف کرتا ہوں۔ حرب بھی ہنس دیا اور اس کا کان پکڑ کر ہلکے سے مروڑا۔ شریر۔ خینس اپنا کان چھڑا کر پیچھے ہٹا اور سلامہ کے پہلو میں بیٹھتے ہوئے بالکل بچوں جیسی ضد کرتے ہوئے پوچھا، ماں ایک بات کہوں مانو گی؟ سلامہ نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ شوق سے کہو بیٹا، میں تمہاری بات بھلا رد کر سکتی ہوں؟ میں اور حرب بھائی پرسوں بستی کے بے شمار جوانوں کے ساتھ قتیبہ کے لشکر میں شامل ہونے کے لیے جائیں گے۔ میری آرزو ہے کہ ہم دونوں بھائیوں کی روانگی سے قبل
احمد بھائی اور دمنا کی شادی ہو جائے۔ دمنا فوراً اٹھی اور سر پر دوپٹہ درست کرتی ہوئی بھاگ کر کمرے سے چلی گئی۔ سلامہ سنجیدہ ہو گئی اور اپنا فیصلہ سنا دیا۔ تینوں کی شادی ایک ہی دن ہوگی۔ اس سلسلے میں میں خود کو تم دونوں بھائیوں سے بات کرنے والی تھی۔ تم دونوں بھائیوں کی اگر کوئی پسند ہے تو بتاؤ، نہیں تو میں خود تم دونوں کے لیے بھی بندوبست کروں۔ تمہارے متعلق تو مجھے دمنا نے ایک روز بتایا تھا کہ سردار ارتبون کی لڑکی قطونہ بھی تم سے محبت کرتی ہے، اور حرب بھی اس کی تصدیق کر چکا ہے کہ ماروا بھی تم سے محبت کرتی ہے اور تم اسے چاہتے ہو۔ اب یہ فیصلہ کرنا تمہارا کام ہے کہ تم ان میں سے کس سے شادی پسند کرو گے، یا دونوں سے ہی کرو گے، مگر میں حرب کے متعلق بھی کچھ سننا چاہتی ہوں۔ ہر بھائی کے متعلق میں بتاتا ہوں، خینس نے کہا۔ اپنے سردار حریم کی لڑکی عتیقہ اخی سے محبت کرتی ہے۔ سلامہ نے اسے تیز نگاہوں سے دیکھا۔ مذاق کرتے ہو؟ خینس ماں سے لپٹ گیا۔ واللہ میں جھوٹ نہیں کہتا ماں، میں خود انہیں ملتے ہوئے دیکھ چکا ہوں، پر یہ تو بات کی بات ہے ماں، ہم دونوں بھائی جنگ سے فارغ ہو کر شادی کریں گے۔ ہر بھائی کی کرنا چاہتی ہو تو بے شک کر دو، مگر میں تو ابھی شادی نہیں کروں گا۔ احمد اور حرب اس کی باتیں سن کر مسکرا رہے تھے۔ سلامہ پھر سنجیدہ ہو گئی۔ تم نہیں کرو گے تو ان دونوں کی بھی شادی نہیں ہوگی۔ خینس بے حد سنجیدہ ہو گیا تھا۔ وہ فوراً اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور اس کا ہاتھ تلوار کے دستے پر چلا گیا، اور وہ بھاری آواز میں بولا، میں نے آج تک زندگی میں کوئی ایسا کام نہیں کیا ہے جس سے میرا ضمیر مطمئن ہوا ہو۔ اب قتیبہ کی سرکردگی میں جس جنگ کی ابتدا کی جا رہی ہے وہ میرے ضمیر کی آواز ہے۔ میں ان معرکوں میں حصہ لینے کے بعد شادی کروں گا۔ اگر شہید ہو گیا تو کوئی ایسا گناہ جو مجھ سے زندگی میں سرزد ہوا ہو بخش دینا، اور اگر زندہ لوٹ آیا تو میں تمہاری خوشی کے سامنے دیوار کھڑی نہ کروں گا۔ یہ میری آرزو اور خواہش تھی کہ ہم دونوں بھائیوں کے جانے سے پہلے احمد بھائی اور دمنا کی شادی ہو جائے۔ اگر تم یہ خواہش پوری کر سکتی ہو تو ٹھیک، نہیں تو خینس اپنی ماں کے آگے سر اٹھانے کی جرات نہیں کر سکتا۔ خینس کا سر جھک گیا اور وہ پیچھے ہٹ گیا۔ سلامہ اس کی حالت دیکھ کر ملول سی ہو گئی اور پھر پیار سے اسے پکارا، سنو بیٹے۔ خینس پھر اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ کہو ماں۔ تم ایسے بیٹے ہو جس کی بات آج تک میں نے نہیں ٹالی۔ تمہاری خواہش کے مطابق کل احمد اور دمنا کی شادی ہوگی۔ حرب اور تم دونوں مل کر سارا انتظام کرو۔ خینس بھاگتا ہوا اندر گیا اور دف اٹھا لایا۔ زور زور سے اسے بجاتے ہوئے وہ وہی گانا گانے لگا۔ احمد، حرب، سلامہ، مراجل اور کمرے کے اندر دمنا اسے دیکھ دیکھ کر زور زور سے ہنس رہے تھے۔ 86 ہجری میں قتیبہ بن مسلم کا لشکر طوفان کی طرح اٹھا اور ترکستان پر لشکر کشی کر دی۔ اس کا رخ مرو سے بلخ کی طرف تھا۔ چاکو چوبند جوانوں پر مشتمل ہراول دستے کا سردار قتیبہ کا بھائی صالح تھا، اور دو معزز سرداروں کی حیثیت سے نصر بن سیار اور خینس بن یوسف اس کے ساتھ تھی۔ ہراول دستہ جب بلخ پہنچا اور شہر سے باہر اس نے پڑاؤ کیا تو اہل شہر ان کے چمکتے ہتھیاروں سے بخوبی یہ اندازہ لگا گئے تھے کہ اس طوفان کی شدت کس قدر ہوگی، جس کا پہلا جھونکا ان کے سامنے کھڑا اہل شہر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھ رہا تھا۔ بلخ والے ابھی تذبذب نہیں تھے اور کوئی آخری فیصلہ نہ کر پائے تھے کہ قتیبہ اپنے طوفانی دستوں کے ساتھ وہاں آ پہنچا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے خون میں نہایا ہوا کوئی ترخ طوفان افق کے اس پار سے نکل آیا ہو اور ہر چیز کو اپنے ساتھ اڑا لے جانے کا تہیہ کر رکھا ہو۔ اہل شہر اس قدر متاثر ہوئے کہ جنگ کرنے کے بجائے انہوں نے صلح کی درخواست کی۔ شہر کے چیدہ چیدہ سردار قتیبہ بن مسلم کے پاس آئے اور اسے اپنی خدمات پیش کی۔ بلخ پہلا شہر تھا جو قتیبہ اور اس کے لشکر کے تسلط میں آیا۔ قتیبہ بن مسلم ابھی تک بلخ میں ہی تھا کہ ہراول دستہ دریائے جیہون کو عبور کر گیا اور ترمز میں فروکش ہوا۔ شام سے ذرا پہلے خینس ترمز شہر میں داخل ہوا اور شاہی کے مکان پر دستک دی۔ تھوڑی دیر بعد اس نے خود دروازہ کھولا اور خینس کو دیکھتے ہی اسے گلے لگا لیا اور پھر اس کا بازو پکڑ کر کھینچتے ہوئے کہا، چلو آؤ اندر آ کر بیٹھو، باہر کیوں کھڑے ہو؟ خینس وہیں کھڑا رہا۔ میں جلدی میں ہوں، یہیں کھڑے کھڑے میری بات سنو، میں بہت جلد واپس لوٹ جانا چاہتا ہوں۔ تمہارے دوسرے ساتھی کہاں ہیں؟ میں قتیبہ بن مسلم کے لشکر کے ساتھ ہوں۔
پھر تو اب تم آسانی کے ساتھ طفیل سے انتقام لے سکتے ہو. اس کی کیا جرأت ہے کہ ایسے جرنیل کے لشکر کے سامنے سر اٹھائے؟ نہیں، میں اس موقع کو اپنی ذاتی غرض کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہتا. میں اس سے انتقام ضرور لوں گا، مگر صرف اپنے ساتھیوں کی مدد سے. اگر تمہارے پاس اس کی کوئی خبر ہو تو مجھے بتاؤ. وہ اب تم سے زیادہ ہی خطرہ محسوس کرنے لگا ہے، شاہد نے کہا. اس لیے اس نے اپنے ان بدماشوں میں خاصا اضافہ کر لیا ہے جو ہر وقت اس کی حفاظت کے فرائض انجام دیتے ہیں. اب اس سے نمٹنا تمہارے لیے ایک بہت بڑا مرحلہ ہوگا. کیا اس نے اب بھی میرے پیچھے کرائے کے قاتل لگا رکھے ہیں؟ اب وہ ایسا نہیں کر سکتا، کیونکہ کوئی جوان بھی اس کام کے لیے رضامند نہیں ہوتا. یہاں کے سب بدماش تم سے خوف کھاتے ہیں. اس نے صرف یہی کیا ہے کہ اس نے اپنی حفاظت کے اقدام سخت کر دیے ہیں. قینس نے غصے میں آ کر کہا، اس کے یہ سب اقدام میرے راستے کی رکاوٹ نہیں بن سکتے جب تک میرا خدا میرے ساتھ ہے. میرے بازو میں ہمت اور میری تلوار کی دھار تیز ہے. میں ہر اس زنجیر کو کاٹ کر رکھ دوں گا جو میرے پاؤں میں پہنانے کی کوشش کی جائے گی. شاہد نے پھر اصرار کرتے ہوئے کہا، آؤ بیٹھو، کھانا تو کھاتے جاؤ. قینس نے نقدی کی ایک تھیلی نکال کر اسے تھما دی. تم یہ رکھ لو، 1000 دینار. میں اب جاتا ہوں. میں ضرور بیٹھتا، مگر مجھے عجلت ہے. قینس نے اپنے گھوڑے کی باگ تھامی اور واپس لوٹ گیا. جب وہ طفیل کی حویلی کے پاس سے گزر رہا تھا تو 6 سواروں نے اسے مختلف سمتوں سے گھیر لیا. اس کے ہاتھوں میں چمکتی ہوئی تلواریں اور ڈھالیں تھیں، اور وہ آہستہ آہستہ بڑے محتاط انداز میں دائرہ تنگ کرتے جا رہے تھے. قینس نے یہ بھی دیکھا کہ ایک طرف ذرا ہٹ کر طفیل، وصیف اور نتیان کھڑے تھے. طفیل کی غصے میں ملی جلی آواز سنائی دی، آج یہ بچ کر نہ جائے. اس کی موت کا دائرہ تنگ کر دو اور اسی زمین کو اس کی قبر بنا دو. وصیف بھی غرایا، آج اس بھیڑیے کو ایسا مارو کہ ساری اگلی پچھلی چوکڑیاں بھول جائے. نتیان نے بھی تلخی سے کہا، اسے زندہ پکڑو، قتل نہیں کرنا. اسے ایسی سزا دیں گے جس کے خیال سے ہی یہ موت تک کامتا رہے. وہ بدماش آہستہ آہستہ دائرہ تنگ کر رہے تھے. قینس بڑی گہری نگاہوں سے ان کا جائزہ لے رہا تھا. اس کا ذہن بڑی تیزی سے کام کر رہا تھا. پہلے اس نے ڈھال سنبھالی، پھر تلوار کے بجائے زین سے بندھی ہوئی لوہے کی زنجیر کھولی. وہ کوئی 2 گز لمبی بھاری زنجیر تھی جس کی کڑیاں خوب موٹی اور اسے پکڑنے کے لیے ایک طرف لوہے کا گول کڑا لگا ہوا تھا. قینس کے چہرے کا رنگ بڑی تیزی سے بدل رہا تھا. اس کے اندر کا وحشی پوری طرح جاگ اٹھا تھا. زنجیر آہستہ آہستہ ہلاتے ہوئے اس نے ایک بار اپنے چاروں طرف نگاہ دوڑائی. پھر اس کی نظریں اپنے سامنے ان میں سے ایک پر جم گئیں. شاید وہ کوئی آخری فیصلہ کر چکا تھا. مان اس نے ایک سخت ٹھوکر گھوڑے کو لگائی اور وہ ایک لمبی جست لگا کر سر پر دوڑ پڑا. آنن فانن زنجیر ہلاتا ہوا وہ ان میں سے ایک پر حملہ آور ہوا. وہ سب ایک ساتھ اس پر جھپٹنے کے لیے آگے بڑھے، مگر وہ بھی شاہین کی نگاہ رکھتا تھا. آہنی زنجیر کا ایک بھرپور وار اس نے اس کے سامنے والے پر کیا اور تربوز کی طرح اس کا سر پھوڑ کر اس نے بڑی تیزی اور پھرتی کے ساتھ گھوڑے کو واپس موڑا اور عجیب طرح سے وحشیوں کی طرح شور کرتا اور زنجیر ہلاتا ہوا وہ ان سب پر کچھ اس طرح ٹوٹ پڑا جس طرح بھیڑیا بھیڑوں پر حملہ آور ہوتا ہے. ان سب نے اپنی انتہائی کوشش کی کہ کسی طرح اسے گھیر کر ختم کر دیں، مگر وہ کامیاب نہ ہوئے. وہ بڑے ماہرانہ انداز میں ڈھال سے اپنا دفاع کر رہا تھا اور آہنی زنجیر جو اس کے ہاتھ میں تھی اس سے وہ بھرپور حملے کر کے سب کے لیے موت کا پیغام سنا رہا تھا. ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی طوفان اٹھ کھڑا ہوا ہو یا زمین کا سینہ پھٹ گیا ہو اور اس میں سے ایک ایسی مخلوق نکل کر حملہ آور ہو گئی ہو جس کے انداز سب کے لیے اجنبی اور انجانے ہوں. اس نے کوئی زیادہ وقت نہ لیا تھا اور زنجیر کے پے در پے وار کر کے ان سب کو موت کی ابدی اور گہری نیند سلا دیا تھا. موت کے اس میدان سے نکل کر جب اس نے ایک بھرپور نگاہ طفیل، وصیف اور نتیان پر ڈالی تو وہ تینوں گھوڑوں کا رخ موڑ چکے تھے اور حویلی کے بجائے شہر کی طرف بھاگ کھڑے ہوئے. سب سے آگے آگے طفیل، اس کے پیچھے نتیان اور اس کے پیچھے وصیف تھا. قینس نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور ان کا تعاقب کرنے لگا. وصیف جو سب سے پیچھے تھا اس کے قریب آ کر قینس نے زنجیر لہرائی اور اس کے سر پر زور سے ماری جو اس کی کنپٹی پر لگی اور گھوڑے سے گر کر ختم ہو گیا. وہ دوبارہ بڑی تیزی سے طفیل اور نتیان کا تعاقب کرنے لگا. آنن فانن اس نے نتیان کو بھی آ لیا، زنجیر لہرائی اور اس کے گھوڑے کی پچھلی ٹانگوں پر دے ماری. گھوڑا لڑکھڑایا.
خینس نے دوبارہ زنجیر ماری، گھوڑے کا اگلا پاؤں دوہرا ہو گیا اور وہ زمین پر گر گیا۔ نتیان بھی گیند کی طرح زمین پر گر گئی اور تھوڑی دیر بعد وہ اٹھی اور لنگڑاتی ہوئی ایک طرف ہٹ کر کھڑی ہو گئی۔ خینس وہیں پرانا غیر مانوس قہقہا لگاتا ہوا بولا، تم نے کہا تھا اسے زندہ پکڑو، کہاں گئی وہ تمہارے پکڑنے والی؟ کیا تمہارے مقدس زرتشت نے تم لوگوں کو یہی سبق دیا ہے کہ اپنے محسنوں سے غداری کیا کرو؟ نتیان کا سر جھک گیا، پھر کسی قدر نفرت سے اس نے کہا، تم نے ایک معمولی بدو ہو کر سب کے سامنے ماروا کا بازو پکڑ لیا تھا، تم اپنی اوقات اور اس کا مقام بھول گئے، اور جو محسن ایسی حدود کو پھلانگ جائے اس کے ساتھ ایسا ہی سلوک کیا جاتا ہے جو تمہارے ساتھ ہوا تھا۔ خینس غور سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ نتیان نفرت سے پھر بولی، میں زیادہ دیر تک موت کا انتظار نہیں کر سکتی، اپنی زنجیر اٹھاؤ اور مارو میرے سر پر، تم دیکھو گے نتیان کس طرح استقامت کے ساتھ موت سے بغل گیر ہوتی ہے۔ خینس نے زنجیر لہرائی اور پھر اسے اپنے بازو کے گرد لپیٹتے ہوئے کہا، میں عورتوں پر ہاتھ نہیں اٹھایا کرتا، جاؤ تمہیں معاف کیا، میں نے وصیف کو ختم کر دیا ہے، تم اس کی لاش لے جانا چاہتی ہو تو لے جاؤ، میں آج طفیل کو بھی ختم کر دیتا، مگر افسوس وہ بھاگ کر چوہے کی طرح شہر میں جا چھپا ہے، آخر کب تک؟ ایک روز میں اس سے اس کے سارے گناہوں کا حساب لوں گا۔ خینس نے گھوڑے کو موڑا اور واپس چلا گیا۔ خینس جب اپنے لشکر میں داخل ہوا تھا تو اس کی پھٹی ہوئی ابا دیکھ کر نصر بن سیار نے پوچھا، کیا تمہارا کسی سے جھگڑا ہوا ہے؟ خینس نے گھوڑے سے زین اتارتے ہوئے جواب دیا، ہاں میرے کچھ پرانے دشمن تھے، ان سے مدبھیڑ ہو گئی، انہوں نے اچانک مجھ پر حملہ کر دیا تھا، وہ تعداد میں 5 تھے۔ صالح نے تلوار کھینچ لی، چلو ہمارے ساتھ، واللہ میں ان سب کی گردنیں اڑا دوں گا۔ نصر بن سیار نے بھی تلوار نکالی، میں لشکر کو تیاری کا کہتا ہوں، تم صرف ہماری رہنمائی کرو، ہم اس پورے شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ زین ایک طرف رکھتے ہوئے خینس نے ان دونوں کے بازو پکڑ لیے، تم دونوں اتنے جذباتی نہ بنو، میں اکیلا ان سب کو ختم کرایا ہوں، اس کا ثبوت زین سے بندھی ہوئی میری خون آلود آہنی زنجیر ہے، جس سے میں ان سب کو موت کی گہری نیند سلا آیا ہوں۔ صالح مسکرانے لگا، بے شک تم ایسے شاہین ہو جو اپنے ہر شکار سے نمٹنا جانتے ہو۔ تینوں مسکراتے ہوئے خیمے میں چلے گئے۔ ابھی قتیبہ بلخ میں ہی تھا جب اسے حجاج کا خط ملا، جس میں حجاج نے اسے ہدایت کی تھی کہ وہ اپنی آنکھیں اور اپنے کان کھلے رکھے۔ حجاج اگرچہ قتیبہ کی صلاحیتوں سے واقف تھا، لیکن اس کی نظر میں قتیبہ ابھی ناتجربے کار تھا۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں ناتجربے کاری کی وجہ سے قتیبہ کوئی غلط فیصلہ نہ کر بیٹھے، کیونکہ حجاج بھی یہ چاہتا تھا کہ قتیبہ اسلامی سلطنت کی حدود خراسان سے آگے بڑھانے کے لیے اقدامات کرے۔ اس نے قتیبہ کو یہ ہدایت بھی کی تھی کہ وہ حجاج کو اپنے حالات سے باخبر رکھے۔ قتیبہ کو بلخ میں قیام کیے ہوئے 1 ماہ سے زیادہ ہو چکا تھا۔ اس کی اس اچانک تیز جنگی کارروائی نے لوگوں کے دلوں پر اس کا خوف بٹھا دیا تھا۔ اس کی فوج نے جس طرح باغیوں کو گھیر کر قتل کیا تھا اور پھر جس طرح قلعے کا محاصرہ کر کے شہر پر حملے کیے تھے، اس سے لوگوں پر خوف طاری ہو گیا تھا۔ اس نے 1 مہینے میں شہر کا نظم و نسق درست کیا اور شہر پر اپنا تسلط مضبوط کیا۔ پھر ایک روز اچانک ہی قتیبہ نے اپنی فوج کو بلخ سے کوچ کرنے کا حکم دیا۔ یہ صرف قتیبہ بن مسلم یا پھر اس کے چند اعلیٰ حکام جانتے تھے کہ فوج کی اگلی منزل کہاں ہے۔ دراصل قتیبہ بن مسلم نے فوج کے اس کوچ کو کسی حد تک خفیہ رکھنا چاہا تھا۔ وہ یہ تو نہیں کر سکتا تھا کہ اس کی فوج بلخ سے نکلتی اور اس کے اطلاع آگے کے علاقوں تک نہ پہنچی، کیونکہ بلخ میں باغیوں کو شکست ہوئی تھی۔ وہ کسی بھی صورت میں قتیبہ کی کارروائیوں کی اطلاع اگلے علاقوں تک پہنچا سکتے تھے۔ اس کے بجائے قتیبہ نے فوج کی اصل منزل کو پوشیدہ رکھا، حتیٰ کہ اس کی فوج بھی نہیں جانتی تھی کہ اس کی منزل کیا ہے۔ قتیبہ نے بلخ سے کوچ کرنے کے بعد طالقان کے علاقے میں پڑاؤ کیا۔ طالقان ایک آزاد ریاست تھی، مگر مسلمانوں کو سالانہ خراج ادا کرتی تھی، اس لیے قتیبہ نے اس علاقے میں پڑاؤ کیا تھا۔ جس جگہ قتیبہ بن مسلم نے پڑاؤ کیا تھا، اس سے 2 میل کے فاصلے پر دریائے طالقان گزرتا تھا۔ دریائے طالقان سے آگے سغانیان اور کفتان کی ریاستیں تھیں۔ جب قتیبہ بن مسلم نے دریائے طالقان کے کنارے پڑاؤ کیا تو اس کے ارادے واضح ہو گئے۔ وہ سغانیان اور کفتان کے علاقوں پر حملہ کرنا چاہتا تھا۔
ابھی قتیبہ کو دریائے تالیخان کے کنارے پڑاؤ کیے دوسرا دن تھا جب بلخ کے کچھ کسان اور سردار قتیبہ سے آ ملے۔ ان کی کل تعداد تقریباً 1,500 تھی۔ قتیبہ نے چند دن تالیخان میں قیام کیا اور پھر دریائے تالیخان عبور کر لیا۔ اگرچہ وہ سغانیان کے علاقے پر حملہ کرنا چاہتا تھا، لیکن جب وہ دریا کے پار پہنچا تو سغانیان کا بادشاہ وہاں اس کے استقبال کے لیے موجود تھا۔ اس نے قتیبہ کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا اور قتیبہ نے اس بڑے ہوئے ہاتھ کو تھام لیا۔ سغانیان کے بادشاہ کا نام بیش العور تھا۔ اس نے قتیبہ کو تحائف اور ریاست کی کنجی پیش کی اور اسے اپنے علاقے میں آنے کی دعوت دی۔ چنانچہ قتیبہ اس کے ساتھ چلا گیا۔ یوں سغانیان کا علاقہ بغیر جنگ کے اس کے قبضے میں آ گیا۔ سغانیان کے ہمسائے میں ایک اور ریاست تھی جس کا نام کفتان تھا۔ سغانیان کی طرح یہ بھی ایک کمزور ریاست تھی۔ جب شاہ کفتان کو قتیبہ کی آمد کی خبر ہوئی تو وہ بھی بہت سا روپیہ اور تحفے لے کر قتیبہ کے پاس آ گیا۔ اس طرح کفتان کا علاقہ بھی بغیر کسی دقت کے اسلامی سلطنت میں شامل ہو گیا۔ یہاں سے قتیبہ فوج لے کر تخارستان کے علاقے پر حملہ آور ہوا، جو کہ ایک چھوٹی سی شہنشاہی تھی۔ وہاں کے بادشاہ غلیلشتان نے سغانیان کے لوگوں پر بہت ظلم کیا تھا۔ بیش العور کے کہنے پر ہی قتیبہ نے تخارستان پر حملہ کیا تھا، لیکن اس سے پہلے کہ قتیبہ تخارستان میں داخل ہوتا، غلیلشتان خود قتیبہ کے پاس آیا اور وفد دے کر صلح کی درخواست کی، جو قتیبہ نے منظور کر لی۔ یوں تخارستان کا علاقہ بھی اسلامی سلطنت کا حصہ بن گیا۔ اس کے ساتھ ہی قتیبہ نے مرو واپسی کا ارادہ کر لیا، کیونکہ جس علاقے میں قتیبہ اس وقت موجود تھا وہاں سردی خاصی پڑتی تھی اور سردیوں کا موسم شروع ہو چکا تھا۔ اس سردی میں لڑنا موت کو دعوت دینے کے برابر تھا۔ چنانچہ قتیبہ نے فوج کی قیادت اپنے بھائی صالح بن مسلم کے سپرد کی اور اسے اس ہدایت کے ساتھ مرو روانہ کیا کہ جلد از جلد مرو پہنچ جائے، جبکہ قتیبہ فوج کی روانگی سے قبل مرو کی جانب چلا گیا اور صالح بن مسلم سے پہلے مرو پہنچ گیا۔ قتیبہ کے چلے جانے کے بعد صالح نے مرو کی جانب واپسی کا سفر شروع کیا اور جو راستہ اختیار کیا تھا وہ ماسار الحسین سے گزرتا تھا۔ یہ شہر قلعہ بند تھا اور ابھی تک مسلمانوں کی اثر سے باہر تھا۔ جب صالح بن مسلم ماسار الحسین کے قریب پہنچا تو اس نے قلعے پر حملہ کر دیا اور پھر اسے فتح بھی کر لیا۔ اس وقت صالح بن مسلم کے ساتھ نصر بن سبا نام کا شخص بھی موجود تھا، جس نے اس جنگ میں شجاعت کا بے مثال نمونہ قائم کیا تھا۔ اس کے صلے میں صالح بن مسلم نے اسے تنجانہ نام کا گاؤں بطور جاگیر دے دیا۔ اس کے بعد صالح قتیبہ کے پاس مرو آ گیا۔ قتیبہ اپنے بھائی صالح کے اس اقدام سے بہت خوش ہوا اور اسے ترمس کا عامل مقرر کر دیا۔